بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کی محبت کے کچھ واقعات۔ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بکریاں چرا رہے تھے کہ تبھی ایک آدمی قریب سے گزرا۔ گزرتے ہوئے اس آدمی نے اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ الفاظ تیز آواز میں پڑھے: سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی اپنے محبوب اللہ کی تعریف اتنے پیارے الفاظ میں سنی تو دل مچل اٹھا، اور اس آدمی سے کہنے لگے کہ اے میرے بھائی، یہ الفاظ سنی تو دل مچل اٹھا، اور اس آدمی سے کہنے لگے کہ اے میرے بھائی، یہ الفاظ ایک بار اور کہہ دو، مجھے یہ بہت اچھے لگے۔ اس آدمی نے کہا کہ میں مفت میں یہ الفاظ نہیں کہوں گا، اس لیے تم مجھے اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں اپنی آدھی بکریاں تمہیں دے دوں گا۔ اس آدمی نے دوبارہ یہ الفاظ کہہ دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ الفاظ سن کر اتنا مزہ آیا کہ بے قرار ہو کر فرمایا کہ اے میرے بھائی، یہ الفاظ ایک بار پھر سے کہہ دو۔ اس آدمی نے کہا کہ اب اس کے بدلے میں مجھے کیا دو گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی باقی بکریاں بھی تمہیں دے دوں گا۔ اس آدمی نے یہ الفاظ تیسری بار کہہ دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سن کر اتنا مزہ آیا کہ ایک دم کہا، اے بھائی، یہ الفاظ ایک بار اور کہہ دیجئے۔ اس آدمی نے کہا کہ اب تو آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ بچا نہیں، اس لیے اب آپ کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بھائی، میں روزانہ تیری بکریاں چرایا کروں گا، بس تم ایک بار میرے پیارے اللہ کی تعریف کر دو۔ اس آدمی نے کہا کہ اے ابراہیم، آپ کو مبارک ہو، میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا کہ جاؤ اور ابراہیم کے سامنے میرا نام لو، ذرا میں دیکھوں تو صحیح کہ میرا محبوب ابراہیم میرے نام کا کیا دام لگاتا ہے۔ دوستو، لیلا مجنوں کی داستان تو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں۔ یہ وہی مجنوں تھا جو لیلا کی محبت میں پاگل ہو گیا تھا۔ ایک بار ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا کہ تبھی مجنوں اس نمازی کے سامنے سے گزر گیا۔ مجنوں اپنی لیلا کی محبت میں ایسا مگن تھا کہ اسے ہوش ہی نہ رہا کہ میں کسی نمازی کے سامنے سے گزر رہا ہوں۔ اس نمازی نے جلدی سے اپنی نماز پوری کی اور مجنوں کو پکڑ کر کہنے لگا کہ اے ظالم، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو نے میری نماز خراب کر دی کہ نماز میں تو میرے سامنے سے گزر گیا۔ تجھے اتنا نظر نہیں آ رہا تھا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں؟ مجنوں نے کہا کہ اللہ کے بندے، میں تو ایک لڑکی کی محبت میں ایسا گرفتار ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میں کسی نمازی کے سامنے سے گزر رہا ہوں، لیکن تم تو اللہ کی محبت میں گرفتار تھے اور اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے تھے، تو تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں تمہارے سامنے سے گزر رہا ہوں؟ اس کا مطلب تم اللہ کی محبت میں سچے نہیں ہو۔ اتنا کہہ کر مجنوں اپنے راستے چلا گیا، اور وہ نمازی شرمندہ ہو کر اسی جگہ کھڑا بہت دیر تک سوچتا رہا۔ بنی اسرائیل میں ایک سیدھا سادہ آدمی بیٹھا اللہ سے باتیں کر رہا تھا کہ اے اللہ، میں نے سنا ہے کہ تیری بیوی نہیں ہے، تیرے بچے نہیں ہے، کبھی آپ میرے گھر آؤ، میں آپ کی خدمت کروں گا، آپ کے کپڑے دھو دوں گا، آپ کو کھانا کھلاؤں گا۔ اتنی ہی دیر میں ادھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ اس بندے کی باتیں سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اللہ کے بندے، یہ تم اللہ سے کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ تو اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ تو وہ سیدھا سادہ آدمی ڈر گیا اور کانپنے لگا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا ڈرنا اور کانپنا اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور کہا کہ اے موسیٰ، میں نے تو تمہیں لوگوں کے دل جوڑنے کے لیے بھیجا ہے، نہ کہ توڑنے کے لیے۔ اگرچہ ظاہری طور پر اس سیدھے سادے آدمی کی باتوں کا مطلب صحیح نہیں ہے، لیکن محبت تو اللہ رب العزت ہی سے ہے، اور اللہ ہی کی محبت میں وہ ایسی باتیں کر رہا ہے۔ پیارے دوستو، خراسان کا ایک بادشاہ شکار کھیل کر واپس آیا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اس کا بدن چور چور ہو رہا تھا اور اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی۔
بادشاہ کے پاس ایک غلام ادب سے کھڑا تھا۔ بادشاہ کو نیند آ رہی تھی، لیکن جیسے ہی وہ سونے کا ارادہ کرتا، ایک مکھی آ کر اس کی ناک پر بیٹھ جاتی۔ بادشاہ مارے غصے کے مکھی کو مارنے کی کوشش کرتا، لیکن اس کا ہاتھ اپنے ہی چہرے پر پڑتا۔ بادشاہ نے چلا کر اپنے غلام سے پوچھا کہ اللہ نے مکھی کو کیوں پیدا کیا؟ مکھی کو پیدا کرنے سے لوگوں کا کیا فائدہ؟ تو غلام نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ اے بادشاہ سلامت، اللہ نے مکھی کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ بادشاہوں کو بھی یہ احساس ہوتا رہے کہ میں اللہ کی چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کے سامنے کمزور ہوں اور اللہ کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بادشاہ کو اپنے غلام کی یہ بات اتنی اچھی لگی کہ اس نے غلام کو آزاد کر دیا۔ ایک بادشاہ کے 100 مٹکے شراب کے جا رہے تھے۔ ایک اللہ والے بزرگ کو پتہ چلا تو ان کو غصہ آ گیا اور انہوں نے مٹکوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ انہوں نے 99 مٹکے توڑنے کے بعد ایک مٹکا چھوڑ دیا۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے ان بزرگ کو گرفتار کروا لیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اے بوڑھے بابا، تم نے میرے شراب کے مٹکے کیوں توڑے؟ بابا نے جواب دیا کہ جب مجھے پتہ چلا کہ ان مٹکوں میں شراب ہے تو میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ اے بادشاہ، تم مسلمان ہو کر شراب پیتے ہو، اس لیے میں نے ان مٹکوں کو توڑ دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا، ایک بات بتاؤ کہ 99 مٹکے میں تو غیرت کام آئی، لیکن آخری مٹکے میں غیرت کیوں نہ کام آئی؟ وہ بابا فرمانے لگے کہ جب میں 99 مٹکے توڑ چکا تو شیطان نے میرے دل میں خیال ڈالا کہ دیکھو تم اللہ کے کتنے نیک بندے ہو اور تم نے کتنا بڑا نیک کام کیا ہے۔ یہ خیال آتے ہی میں نے اپنے ہاتھ روک لیے اور آخری مٹکا نہیں توڑا، کیونکہ اب اگر میں اگلا مٹکا توڑتا تو وہ اپنے نفس کی خاطر ہوتا، اللہ کی خاطر نہیں، اس لیے میں نے 100واں مٹکا نہیں توڑا۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو اس بابا کو سزا دینے کی بجائے ویسے ہی آزاد کر دیا۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک باندی خرید کر لایا، دیکھنے میں وہ کمزور سی تھی، بیمار سی لگتی تھی۔ سارا دن اس نے گھر کے کام کیے اور عشاء کی نماز کے بعد مجھ سے پوچھنے لگی کوئی اور کام بھی میرے ذمے ہے؟ یہ سنتے ہی میں نے کہا نہیں، اب کوئی کام نہیں ہے، جاؤ اب آرام کر لو۔ اس نے وضو کیا اور مصلی پر آ گئی اور مصلی پر آ کر وہ نفلیں پڑھنے لگی۔ کہنے لگے میں سو گیا۔ تہجد کے وقت جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہی تھی، مناجات کر رہی تھی اور مناجات میں یہ کہہ رہی تھی کہ اے اللہ، آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم آپ میری یہ بات پوری فرما دیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا کہ اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم تو میں نے اس کو ٹوکا اور کہا اے لڑکی، یہ نہ کہے بلکہ یوں کہے کہ اے اللہ، مجھے آپ سے محبت رکھنے کی قسم۔ فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ سنا تو ناراض ہونے لگ گئی، بگڑ گئی اور کہنے لگی میرے مالک، بات یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو یوں وہ مجھ کو مصلی پر نہ بٹھاتا اور آپ کو ساری رات میٹھی نیند نہ سلاتا۔ آپ کو جو میٹھی نیند سلا دیا اور مجھے مصلی پر بٹھا کر جگا دیا، میرے ساتھ کوئی تعلق تو ہے کہ مجھے جگایا ہوا ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ تہجد کے وقت یوں اپنے رب سے اپنے تعلق کے واسطے دیا کرتے تھے اے اللہ، آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم۔ واقعی اللہ رب العزت کو ان سے محبت ہوتی تھی اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی پکی سچی محبت عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم۔